إلهي إلهي وخلق. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. تو یہ آپ کا اسماء مشتقات میں سے اب ایک اور قسم ہے اسم مشتق کی، وہ ہے اسم مبالغہ. مبالغہ کے معنی عربی میں آتے ہیں مبالغہ، ہائپربول جسے آپ ایگزیجریشن، ہائپربول وغیرہ جسے آپ کس چیز سے تعبیر کریں گے، ہائپربول، مبالغہ کر رہا ہے، غلو کر رہا ہے وغیرہ، ہائپربول کہتے ہیں. مجھے تو تقریباً یہی لفظ لگ رہا ہے، ہائپربول ہی ہے اس کے لیے انگلش میں، آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اس اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ اسم مبالغہ کی جس صیغے سے مصدری معنی کی زیادتی سمجھی جائے وہ اسم مبالغہ ہے. کہ ایک صیغہ ہے ہمارے پاس جس سے ہمیں مصدری معنی کی زیادتی سمجھی جائے. مثلا ہمارے پاس عالمہ، یعلم ہمارے پاس ہے فعل ماضی اور مضارع، اس سے مصدر آتا ہے ہمارے پاس علم، ٹھیک ہے، جاننا، علم کے معنی جاننا. لیکن ہم اب چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسا فعل لائے، ایک ایسا جو ہے بلکہ صیغہ لائے جس سے ہم زیادہ سمجھے اس کو، اس صیغے، یہ جو ہے صیغہ ہے ہمارے پاس علم کا، ہمیں اس سے زیادتی سمجھ میں آئے. مثلا عالمہ یعلم سے ہمارے پاس بنے گا اسم فاعل، یعنی کام کرنے والا، عالم یعنی بس بنے گا، اس کا مطلب ہوگا جاننے والا، عالم کے معنی جاننے والا. لیکن جب آپ کہتے ہیں علام، علام تو اس کا مطلب بہت زیادہ جاننے والا. ٹھیک، جب آپ کہیں گے جہیلا یجہلو، کیا کہیں گے؟ جہیلا یجہلو، جہیلا یجہلو جب آپ کہیں گے اس کے مطلب نہ جاننا. اس سے بنے گا اسم فاعل آپ کا جاہل، نہ جاننے والا. لیکن آپ کو کسی کی بے وقوفی کی اور کسی کی نادانی کی مثال دینی ہو، کہنا بالکل بھی نہیں جانتا، تو کہیں گے جہول، بہت زیادہ، بہت جاہل، بہت ہی جو ہے نہ جاننے والا. جہول، کیا؟ جہول. تو اسے کہتے ہیں صیغۃ المبالغہ، اس میں مبالغہ اسے ہم کہتے ہیں. یا سیدھے ہی عربی کتابوں میں جو آپ کو ملے گا، یہ آپ کو ملے گا صیغۃ المبالغہ کے نام سے، صیغۃ المبالغہ. ٹھیک، صیغۃ المبالغہ. اگرچہ اس میں تفضیل میں بھی مصدری معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے، لیکن وہ زیادتی کسی کے مقابلے میں ہوتی ہے اور مبالغہ میں مقابلہ نہیں ہوتا. جیسے علام، بہت زیادہ والا، اور اس میں تفضیل میں میں یہ والا اگلا پیرا پڑھ رہا ہوں، یہ والا. اور اس میں تفضیل میں اعلم من زید، بنسبت زید کے زیادہ جاننے والا. دیکھیے آپ دو چیزوں کو کمپیئر کر رہے ہیں، ایک اس میں تفضیل اور دوسرا لا رہے ہیں یہاں سے صیغۃ المبالغہ. اگرچہ اس میں تفضیل میں بھی مصدری معنی کی زیادتی ہے، لیکن وہ مصدری معنی کی زیادتی کسی دوسرے چیز کے مقابلے میں ہے، دوسرے کے مقابلے میں ہے. جیسے انہوں نے مثال دی اعلم من زید، مثلا بکر اعلم من زید، بکر زید سے زیادہ جاننے والا ہے. تو بکر کے مقابلے میں ہوا نا کمپیریزن، یہاں پر مقابلہ جو ہے بکر کے مقابلے میں ہوا. لیکن جو آپ کا اس میں مبالغہ ہوتا ہے اس میں مقابلہ کسی سے نہیں ہوتا، اس چیز کے اندر وہ صفت موجود ہوتی ہے. جیسے علام، جہول، اکون، بہت زیادہ کھانے والا. اسی طرح منطیق، بہت زیادہ بات کرنے والا. کبار، بہت بڑا. صدیق وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنے کی ہیں. تو اس کے بعد دیکھ لیجئے مبالغے کے تمام اوزان سماعی ہیں. اس میں بہت اختلاف کرتا ہوں لوگوں سے اس لفظ میں، یعنی یہ جو سماعی ہے اس کو ہمارے بعض حضرات اکثر بلکہ سماعی پڑھ دیتے ہیں، لیکن میں نے ڈکشنری میں بھی ڈھونڈا وغیرہ، لیکن ملا نہیں، آج تک کبھی ملا نہیں. اگر آپ میں سے کسی کو مل جائے تو برائے مہربانی مجھے مطلع فرما دیں. سنتے تو ہیں، سماعی وہی ہے. سماعی کا معنی جو سنا گیا ہے، ٹھیک ہے، میں لفظ کہہ رہا ہوں، بعض لوگ اسے سماعی پڑھتے ہیں، اکثر لوگ بلکہ سماعی. تو لیکن یہ لفظ ہے سماع. مبالغے کے تمام اوزان سماعی ہیں، یعنی جن میں سماعی کے معنی ہم نے انہیں سنا ہے، عربوں سے سنا ہے. اس میں کوئی اپنی کوئی وہ نہیں چلے گی، اس میں آپ نیرے مقلد ہیں عرب کے، سمجھے، نیرے جو ہے آپ کو اتباع کرنی پڑے گی عرب کی. اس میں آپ کا اجتہاد نہیں چلے گا، اس میں آپ کو بس اتباع کرنی پڑے گی.
سمجھے، سماعی ہیں، مبالغے کے تمام اوزان سماعی ہیں۔ اور یہاں کون اجتہاد کرتا ہے؟ چھاپڑی فروش اور وغیرہ ریڈی چلانے والے اور دکاندار جب اجتہاد کرنے لگے تو اجتہاد کی تو دھجیاں اڑ جائیں گی۔ مبالغے کے تمام اوزان جو ہے سماعی ہیں، جن میں کثیر الاستعمال ہیں، بہت سارے اس کے اوزان کہتے ہیں، جن میں سے کہتے ہیں کثیر الاستعمال۔ کثیر الاستعمال کے معنی جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ یہ ہیں۔ تو دیکھ لیجئے، یہ بھی آپ اپنی جگہ یاد کرنے کی تو ضرورت، اگر کسی کو یاد ہو تو بہتر، البتہ ذہن میں رہیں۔ جب بھی کتاب میں کہیں آگے چل کر آپ عربی کتابیں پڑھیں، قرآن پاک میں کوئی صیغہ استعمال ہو، حدیث میں آئے، تو فوراً آپ پہچان جائے کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو دیکھ لیجئے، مثلا ایک ہے یہاں پر فعال، کیا ہے؟ فعال ہے، اور فعالتن، سب سے پہلا وزن مبالغے کا فعال اور فعالتن۔ فعال کی مثال ہے سفاکن، بہت خون ریز۔ سفاک وہ جو لقب بھی ہے پڑا ہے سفاک ایک کا، مجھے اس کا نام تو یاد نہیں ہے، جو خلافت بنو امیہ اس کے بعد بنو عباس آئی ہے، بنو عباس کا جو پہلا جو خلیفہ ہے اس کا لقب ہی ہے سفاک۔ اس کے بارے میں مشہور ہے، تاریخ میں لکھا ہے، اس نے بنو امیہ کی جو ہے بعض خلفاء کی کو قبروں سے نکال کر جو ہے ان کے ساتھ بے حرمتی کی ہے سفاک نے۔ تاریخ میں ہے، تاریخ کے بارے میں تو کچھ بھی رقم ہوتا رہتا ہے، کتنا صحیح کتنا غلط واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ سفاک نہیں، حجاج بن یوسف نہیں، سفاک کا لقب ہی اس کے لیے خاص ہے، یہ بنو عباس کا پہلا جو ہے خلیفہ رہا ہے سفاک، اس کا تو لقب کہہ سکتے ہیں سفاک، بڑا خونریز۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، اس نے لاکھوں لوگوں کو شہید کیا، بلکہ شاید 3 لاکھ یا 6 لاکھ وغیرہ، جس میں سے لاکھوں کی تعداد میں علماء تھے، لیکن جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ بنو عباس کا پہلا خلیفہ ہے۔ علامتن، بہت زیادہ جاننے والا، تو کہتے ہیں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو علامہ وہاں پر آپ کو شک نہ ہو جائے کہ یہ مؤنث ہے، علامتن ہے، بولتا ہے اس پر تو مؤنث ہے، علامتن وہاں پر جو ہے صفت صیغہ مبالغہ ہے، اس میں مبالغہ ہے، لہٰذا اس وقت شک نہ ہو۔ علامہ سید سلیمان ندوی، علامہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح علامہ ابو بکر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ، آج کے علامہ زمان علامہ یوسف القرضاوی آج، یا فلاں علامہ ہے نا، شیخ محمد العوامہ وغیرہ، اس کے علاوہ بھی تھے علامہ ہمارے، علامہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے علامہ نہیں ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو جو ہے سلامت رکھے، ان کا سایہ ہم پر دراز رکھے، دراز کرے، ایک ایک کر کے جو ہے علماء ہم سے رخصت ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہے بڑے فکر کے بات ہے کہ ہم اپنے علماء کی صحت مندی کے لیے دعا کریں، ان کی صحت کے لیے دعا کریں، صحت کے لیے اللہ پاک ان کا سایہ ہم پر دراز رکھے، ان کے علم سے ہمیں مستفید فرمائے، ہمیں ان کے قدر کی توفیق عطا فرمائے، ان کی زندگی میں ہی ان کی قدر کر لے، ورنہ موت کے بعد ان کی قدر جو ہے وہ بھی فائدہ دیتی ہے، صالحین کی موت کے بعد ان کی قدر کرنا، لیکن زندگی میں جو قدر ہونی چاہیے تھی، جیسی قدر ہونی چاہیے تھی، ہم ویسی قدر نہیں کر پاتے، اللہ علماء کی قدر نصیب فرمائے۔ فعال یہ آتا ہے کبارن، بہت بڑا، فعیل یہ آتا ہے صدیق، بہت سچا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صدیق بھی ہیں، کیونکہ معراج کے واقعے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تصدیق کی لقب پڑا صدیق، صدیق۔ اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ، الصدیقۃ الکبریٰ ہے وہ، دراصل خدیجۃ الکبریٰ اس میں الصدیقۃ الکبریٰ ہے، سب سے بڑی سچی، بہت بڑی سچی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ فعول، یہ اس میں فعول ہے، کیا ہے، آئین پر ان کو تشدید جو ہے مس پرنٹ ہو گئی ہے، فعول، کیونکہ آگے مثال دی ہے قیوم، خوب قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا، خود بھی قائم ہے اور اس کے دم سے پوری کائنات جو ہے قائم ہے، وہ ہے اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی قیوم نہیں۔ لہٰذا اللہ کی جو صفاتی نام بندوں کے رکھے جاتے ہیں ان میں عبد کا ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فعول ہے، فعول، قدوس بڑا پاک، اور ہے فعال عجاب، عجاب
عجاب بہت عجیب، قرآن پاک میں ہے ھذا شیء عجاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہے آیت کہیں پر؟ حافظ ہو کوئی؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے جو ہے تمام الہوں کو جو ہے ایک الہ بنا دیا ہے، یہ تو بہت ہی عجیب چیز ہے۔ تو یہ عجاب وہاں پر آیا ہے، میں آیت تلاش کرتا ہوں، عجاب۔ اس کے بعد ہے فاعول، کیا ہے؟ فاعول، فاعول فاروق، فاروق، فاعول فاروق، عربی میں ہے معروف، اس کو اکثر اس میں عربی میں بھی مجہول پڑھتے ہیں، فاروق نہیں ہے، روق، روق مجہول ہے، روق ہے، فاروق بہت فرق کرنے والا، تو فاعول کے وزن پر یہ اس میں مبالغہ ہے۔ اس کے بعد فعالۃ، فعالۃ یہ ہے ہمزۃ، ہمزۃ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو ہمزۃ بڑا عیب نکالنے والا، لمزۃ، ہمزۃ لمزۃ، اور اس کے بعد ہے فاعل حذر بہت بچنے والا، انسان کو حذر ہونا چاہیے، بہت بچنے والا، لیکن کن سے بہت بچنے والا؟ گناہوں سے اپنے دامن کو جو ہے بچانے والا، ایک ایک گناہ سے میرے بھائیوں اپنے آپ کو اس وقت بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ سارے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ہی گناہوں کی، میرے ہی گناہوں کی پاداش ہے، اسی کی ہمارے ہی گناہوں کی سزا ہے، لہٰذا ایک ایک گناہ سے اپنے دامن کو بچائے۔ فاعل، فاعل علیم بہت جاننے والا، بہت جاننے والا، علیم بہت جاننے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے علیم ہے۔ فاعول بہت کھانے والا، اکول، اکول، اکول ہے یہ، فاعول کے وزن پر ہے اکول، یہ وزن کیسے بناتے وغیرہ یہ بھی آپ انشاءاللہ آگے سیکھ لیں گے، فی الحال آپ کو رٹافیکیشن یاد کرنا ہے سارا گوٹا۔ اکول بہت کھانے والا، انسان کو بہت کھانے والا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم عموماً رمضان میں جو ہے جیسا کہ لکھا ہے کتاب میں شہری میں حفظ ما تقدم، یعنی جو آنے والا ہے آگے اس کے لیے بچا کے رکھتے ہیں، پیٹ فل رکھتے ہیں، اور افطار میں جو ہے قضا کرتے ہیں مافات کی، یعنی جو پیچھے قضا ہوا ہے اس کی، یعنی جو پیچھے فوت ہوا ہے اس کی قضا کرتے ہیں کہ افطاری کے وقت کہ ماشاءاللہ پہلے افطاری میں جو ہے فرنی بھی کھائیں گے اور حضرت جی شربت بھی پئیں گے اور کھجوری بھی تناول فرمائیں گے، اور تو اور جو ہے روح افزا بھی، روح افزا، روح افزا بھی ہوگا، اور اس کے بعد ماشاءاللہ جب آئیں گے اور نماز پڑھیں گے، نماز پڑھتے پڑھتے بھی حضرت جی کے منہ میں جو ہے کھجور ہوگی، اور نماز کے دوران جو ہے کھانے کا خیال آ رہا ہوگا، اور فوراً سنت پڑھ کے آیت الکرسی بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی سنتوں کے بعد وغیرہ، بیٹھنے کا کام کا اوابین کہاں ہے، وہ تو ہوگی کیا کہتے ہیں، وہ تو پڑھ لیں گے، ان کے جنات وغیرہ مساجد کے پڑھ لیں گے، ہم تو جو ہے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں آ کے ہی، کیونکہ ماشاءاللہ انہوں نے 16 گھنٹے کا روزہ رکھا ہوتا ہے نا تو بہت زیادہ کھانے والا انسان کو نہیں، بہت زیادہ کھانے والا، بیلنسڈ ڈائٹ انسان کھائے جس میں پروٹینز بھی ہو، کاربوہائیڈریٹس بھی ہوں، جو کہتے ہیں فیٹس بھی ہوں، اور آج کے ماحول کے اعتبار سے جو احتیاط لینی چاہیے، برتنی چاہیے، انجیر کھائے انسان، زیتون کھائے وغیرہ، جو بھی اچھی اچھی چیزیں، گرم گرم پانی پیے، روزے کے علاوہ جو ہے یہ کرے، کیا کہتے ہیں، بھاپ لے اندر، سٹیم لے اندر روزے کے علاوہ، لیکن مرچ زمن بہت کاٹنے والا، یہ ہو گیا یہ وزن، اور آخر والا دیا ہے انہوں نے مفعال، مفعال منعام بہت انعام دینے والا، وہ تو اللہ ہی ہیں جو معمولی معمولی چیزوں پر جو ہے بہت زیادہ جو ہے انعام دیتے ہیں، بہت انعام دینے والے، لہذا رمضان میں آپ دیکھیں کتنے اللہ کی رحمت عام ہے، اللہ کی رحمت عام اور خاص ہر شخص پر شامل ہے۔ منطق، مفعیل کا وزن، سبحان اللہ، مفعیل، کیا؟ مفعیل، منطق، یہ وزن لگ رہا ہے نا، یہ مل رہا ہے، منطق بہت زیادہ بولنے والا، تو لہٰذا رمضان جو ہے میرے بھائیوں یہ بولنے کا سیزن نہیں ہے، باتیں کم کرنے کا سیزن ہے، لیکن ہمارا اکثر عرض کیا کرتا ہوں بٹن شروع ہوتا ہے بس حضرت جی تو بولنے کی مشین پھر اس کی شروع ہو جاتی ہے، پھر رکنے کا نام نہیں لیتے، حضرت بہت بولنے والا، حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، انسان کو بہت زیادہ نہیں بولنا چاہیے، انسان کو بولنا چاہیے حد میں، کنٹرول میں، ٹھیک ہے نا، یہ اوزان جو ہے آپ یاد کر لیں گے، خیال میں رہیں، دیکھیں اوزان مبالغہ میں تذکیر و تانیث کا فرق نہیں ہوتا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ تم آئندہ پڑھو گے، اس میں تذکیر و تانیث کا فرق مذکر کے لیے بھی یہی ہے، مؤنث کے لیے بھی یہی،
اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے، جیسے میں بھی آپ سے کہتا رہتا ہوں یہ ابھی نہیں پڑھیں گے آگے، آپ گھبراتے ہوں گے شاید یہ کیوں کہہ رہے ہیں آگے، وہ اسی لیے ہے کہ ابھی آپ کی وہ سطح نہیں ہے، آپ سمجھے، اگر ابھی سے ہے آپ اس کو سمجھانے بیٹھے تو بہت عجیب بات ہوگی۔ عربی بناؤ، یہ والا پورشن چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ پڑھنا نہیں ہے، اس میں بھی اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔